دوستو آج ہم بات کریں گے اس بارے میں جو شاید آپ کو پتہ نہ ہو، ایسے کچھ حقائق جو آپ کے دماغ کو ہلا دیں گے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ساری کہانی اگر جانی ہے تو ویڈیو کو میرے ساتھ آخر تک لازمی دیکھنا، کیونکہ آخر میں ایک بڑا سسپنس چھپا ہوا ہے۔ نبھگت سنگھ کی زندگی عام نوجوانوں کی طرح شروع ہوئی، لیکن جو چیز ان کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی تھی وہ ان کا عزم اور جذبہ تھا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو محسوس کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا جو صرف آزادی کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسکول میں بھی ان کی دلچسپی صرف پڑھائی میں نہیں تھی، بلکہ وہ ہر وہ بات جاننا چاہتے تھے جو ان کے وطن کی قسمت بدل سکتی تھی۔ نہ جب بھارت میں ظلم و جبر بڑھا اور لوگ اپنی بنیادی آزادی سے محروم ہونے لگے تو بھگت سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ عمل کے ذریعے تبدیلی لائیں گے۔ ان کا مقصد واضح تھا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا۔ ان کی سوچ میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہر شخص آزاد اور باوقار زندگی گزار سکے۔ نبھگت سنگھ کی قربانی صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے تھی۔ ان کی جدوجہد میں خوف کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خطرہ ہر قدم پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی کی اصل قیمت صرف تب ہے جب اسے کسی عظیم مقصد کے لیے قربان کیا جائے۔ ننان کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جو عام لوگوں کے لیے حیران کن ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کتابوں کے بہت شوقین تھے اور تاریخ، فلسفہ اور سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ یہی علم اور شعور ان کے حوصلے کی بنیاد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور فکری قوت میں ہے۔ ایک دن بھگت سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ ظلم کے خلاف ایک عملی قدم اٹھائیں گے۔ ان کے ارد گرد کے حالات دیکھ کر یہ واضح تھا کہ صرف باتیں کرنا کافی نہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اپنی قربانی کے ذریعے لوگوں کو جگائیں گے اور انہیں یہ احساس دلائیں گے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ نیا مرحلہ ان کے لیے نہایت خطرناک تھا، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں جوش اور دل میں عزم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر قدم پر جان کو خطرہ ہے، مگر ان کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ کوئی خطرہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ نبھگت سنگھ کی قربانی کی اصل طاقت اس میں تھی کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے تھے بلکہ یہ بھی دکھا رہے تھے کہ ایک نوجوان اپنے عزم اور حوصلے سے تاریخ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ نوجوان بھی اپنے ملک کے مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ننیا بھی حیران کن ہے کہ بھگت سنگھ نے اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی لمحے صرف اپنے مشن کو سمجھنے اور اس پر کام کرنے میں گزارے۔ وہ روزانہ نئے نظریات اور حکمت عملیوں پر غور کرتے اور اس بات کا مطالعہ کرتے کہ کس طرح ظلم کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ آج بھی ہر انسان کے لیے سبق آموز ہے۔ دوستو، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھگت سنگھ کی قربانی نے نہ صرف ان کے دور کی تاریخ بدل دی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک روشن مثال قائم کی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حوصلہ، عزم اور مقصد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جناب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بھگت سنگھ نے اپنے اس عظیم مشن میں کیا انجام پایا؟ یہاں ایک دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی قربانی اتنی بڑی تھی کہ وہ صرف ان کے وقت تک محدود نہیں رہی بلکہ آنے والی ہر نسل کو متاثر کرتی رہی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اقدامات لوگوں کے دلوں میں امید جگائیں اور انہیں یہ باور کرائیں کہ آزادی صرف حق نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ ننان کی قربانی کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ تھا۔ زندگی کی اصل اہمیت صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ یہ فلسفہ آج بھی ہر شخص کے لیے تحریک کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی تبدیلی ہمیشہ عمل سے آتی ہے، صرف باتوں سے نہیں۔ آج بھی جب ہم بھگت سنگھ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا نوجوان نظر آتا ہے جو خوف کو نہیں پہچانتا، جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ان کی قربانی ایک ایسا چراغ ہے جو ہر ظلم کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ندستو، یہاں تک کہنے کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اصل کہانی کا سب سے بڑا سسپنس ابھی باقی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے بھگت سنگھ کی زندگی اور ان کی قربانی کو ایک عظیم مقصد میں بدل دیا۔ نیا لمحہ ایسا تھا جو ہر کسی کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ حقیقی قربانی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اگلے حصے کو ضرور دیکھنا،
کیونکہ یہاں سے آگے وہ ساری حقیقت سامنے آتی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اب جہاں ہم نے پہلی بار بھگت سنگھ کی قربانی اور ان کے جذبے کے بارے میں بات کی، وہیں سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ لمحہ جو ہر کسی کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، وہ دن آیا جب بھگت سنگھ نے اپنے مقصد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ارد گرد کے حالات اب اور بھی کشیدہ ہو چکے تھے۔ ظلم اپنی حدوں کو پار کر چکا تھا اور عام لوگ خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ بھگت سنگھ جانتے تھے کہ اگر وہ خاموش رہے تو بہت کچھ کھو دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھائیں گے جو صرف ان کے وقت کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال بنے گا۔ اس قدم کے لیے ان کے دل میں جوش اور دماغ میں حکمت تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ننان کے منصوبے کی تیاری انتہائی محتاط اور گہری تھی۔ وہ ہر ممکن خطرے کو پیش نظر رکھتے اور ہر ممکن حل پر غور کرتے۔ بھگت سنگھ کی یہ فکری منصوبہ بندی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی عظیم مقصد بغیر سوچے سمجھے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے صرف ایک تحریک نہیں بلکہ ایک زندگی کی لازمی ضرورت تھی۔ نہ جب وہ اس آخری قدم کے لیے تیار ہوئے تو ان کی قربانی نے پوری قوم کو جگا دیا۔ لوگ ان کے حوصلے اور جذبے کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے پر مجبور ہو گئے۔ بھگت سنگھ کے لیے یہ لمحہ نہ صرف ذاتی کامیابی بلکہ قوم کی آزادی کی ضمانت بن گیا۔ نیہا ایک حیران کن پہلو یہ بھی تھا کہ بھگت سنگھ نے اپنی جوانی کے سب سے قیمتی سال صرف تعلیم اور مشن کی خدمت میں گزارے۔ وہ عام خوشیوں، تفریح اور راحت سے دور رہ کر صرف ایک مقصد کے لیے جیتے تھے، آزادی۔ ان کی یہ قربانی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کی گئی محنت میں چھپی ہے۔ بھگت سنگھ کی کہانی میں سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ تھی کہ وہ خوف کو پہچانتے لیکن کبھی اس کے آگے نہیں جھکے۔ ان کے لیے خوف صرف ایک چیلنج تھا جسے عبور کرنا لازم تھا۔ یہی جذبہ اور حوصلہ ان کی قربانی کو تاریخی اور لازوال بنا گیا۔ نہ جب ان کی قربانی کے بارے میں لوگ جاننے لگے تو ان کے عمل نے قوم میں ایک نیا حوصلہ پیدا کیا۔ ہر نوجوان جس نے ظلم دیکھا اور خاموشی اختیار کی، وہ بھگت سنگھ کے جذبے سے متاثر ہو کر آواز بلند کرنے لگا۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ صرف ایک شخص کی قربانی نے ہزاروں دلوں کو جلا دی۔ نندستو بھگت سنگھ کے مشن کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مقصد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم دل سے کسی بڑے مقصد کے لیے جئیں تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور فکری ہوتی ہے، اور یہی قوت ہر فرد کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بھگت سنگھ کی قربانی صرف ایک لمحے کی نہیں تھی۔ ان کا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر قدم ایک طویل سوچ اور حکمت کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کی کہانی سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے حوصلے اور عزم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب بھگت سنگھ نے اپنی زندگی کو قوم کے لیے قربان کر دیا۔ لیکن یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس قربانی نے پورے ملک کو جگایا، لوگوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا اور آزادی کی شمع روشن کی۔ ان کی قربانی نے ثابت کیا کہ حقیقی آزادی صرف طاقت یا سیاست سے نہیں بلکہ دلوں کی قربانی اور حوصلے سے حاصل کی جاتی ہے۔ ننیا کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر نوجوان میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے عمل سے تاریخ بدل سکتا ہے۔ بھگت سنگھ کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد کے لیے ثابت قدم رہیں تو کوئی بھی رکاوٹ ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ نندستو بھگت سنگھ کی قربانی کا اصل سسپینس یہ تھا کہ وہ نہ صرف اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے بلکہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کی قربانی ایک دن قوم کو آزاد کر دے گی۔ ان کا ایمان اور عزم آج بھی ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جائیں اور کسی بھی خوف کے آگے نہ جھکیں۔ ننان کی قربانی کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ نہ صرف اصل مقصد صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ نیا سچ ہے کہ بھگت سنگھ نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی سب کچھ قربان کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں آزاد اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ نہ صرف آج کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی قربانی، حوصلہ اور مقصد کے بغیر ممکن نہیں۔ بھگت سنگھ کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر شخص کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو تاریخ بدل سکتی ہے، بس ضرورت ہے تو عزم اور جذبے کی۔ آج بھی جب ہم بھگت سنگھ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا نوجوان نظر آتا ہے جس نے خوف کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے مقصد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور جس کی قربانی نے پورے ملک کو آزادی کی راہ دکھائی۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانی آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور ہر نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ آخر میں بھگت سنگھ کی قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی آزادی صرف حقوق کے حصول میں نہیں بلکہ اپنی قربانی، حوصلے اور مقصد کے ساتھ جینے میں ہے۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ ہر نوجوان میں وہ توانائی موجود ہے جو پوری دنیا کو بدل سکتی ہے، بس ضرورت ہے تو جذبے اور عزم کی۔